بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو القادر المؤمن المهيمن العزیز الجبار الخالق البارئ المصور الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمة للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المحمد الصلاة والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ ہو میرے ماں باپ، تجھ پہ صدقے اے فرش عزا، فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی۔ ویسے آج کا دن دعاؤں کا نہیں ہوتا، اگر دعا ہے تو یہی ہے کہ اللہ آج کی تاریخ جس طریقے سے آپ اس مجلس میں حاضر ہیں، آپ کو روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور جو لوگ زیارتوں پر گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زیارت کو قبول فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ وہ اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے شہروں کو واپس لوٹیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی دعا ہے تو مصائب کے دوران آنکھوں سے ابلتے ہوئے آنسو جب رخسار تک پہنچ جائیں، انہیں آنسوؤں کو وسیلہ بنا کر اپنی اپنی حاجت طلب کر لینا۔ ریخزار افق سے عہد جاہلیت کی شب تاریک کا سینہ چاک کر کے آج سے 14 صدیاں پہلے ایک آفتاب طلوع ہوا تھا، جس کی روشنی آج بھی انسانی افکار اور کردار کی وادیوں کو منور کیے ہوئے ہے۔ وہ
عظمت و اخلاص کی اس بلند ترین سطح سے انسانیت کو پکار رہا تھا کہ جس کی صدائے بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اپنی نمونہ سیرت کے ذریعے جامع انسانی کو ایک ایسا ہدایت نامہ دے گیا کہ آج بھی کمزور، نحیف اور لاغر انسانیت کے لیے وہ آخری سہارا ہے۔ جاتے جاتے اس نے ایک چھوٹا سہی مگر اتنا مضبوط معاشرہ بنا دیا کہ اب اس میں ظلم و جور، نا انصافی، بد اخلاقی، بد تہذیبی یا اسی طرح کی کسی بھی برائی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ تاریخ نے بہت سے انقلابات کے واقعات کو سنایا، کئی انقلابات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھتے جا رہے ہیں۔ آثار و قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ انقلاب عظیم سے پہلے زمین کے مختلف حصوں پر چھوٹے چھوٹے مزید انقلاب دیکھنے کو ملیں گے، لیکن یہ سارے انقلابات فقط ایک شعبہ حیات میں برپا ہوئے، فقط ایک رخ کو موڑ سکے۔ کبھی سیاسی نظریات کی تبدیلی کو انقلاب کہا گیا، کبھی سماجی اور اقتصادی نظام کے بدل جانے کو انقلاب کہا گیا، کبھی انقلاب کا نتیجہ حکمرانوں کی تبدیلی تھی، کبھی انقلاب کا مقصد حکومتوں کو ایک خاندان سے نکال کر دوسرے خاندان تک پہنچانا تھا۔ لیکن وہ انقلاب جو آج سے 1400 برس پہلے پیغمبر اسلام نے برپا کیا تھا، اس نے فقط ایک رخ یا ایک شعبہ حیات کو متاثر نہیں کیا، بلکہ نظام فکر سے لے کر نظام عمل تک ہر چیز بدل کے رکھ دی۔ معاشرات ہوں یا معیشت، تہذیب ہو یا ثقافت، اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی ضرورتیں، خاندانی روایتیں ہوں یا علاقائی حدود، محبت اور نفرت کے طریقے، دوستی اور دشمنی کے ڈھنگ،
سب کچھ بدل کے رکھ دیے۔ نفع و نقصان کے معیارات، سوچنے اور سمجھنے کے طریقے، سننے اور دیکھنے کے زاویے، مزاج، طبیعتیں، خواہشیں، عقیدے، عقیدتیں، سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ الفاظ وہی تھے مگر نئے ماحول میں بولے جا رہے تھے، رشتے وہی تھے مگر نئے تناظر میں دیکھے جا رہے تھے۔ کل تک وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ اب انہی بیٹیوں کو متاع حیات سمجھنے لگے تھے۔ دوسروں کو قتل کرنے والے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے متمنی تھے، دوسروں کا گھر لوٹنے والے اپنے گھروں کو لٹانے کے لیے تیار تھے۔ جو بلند تھے وہ پست نظر آنے لگے، جو پست تھے وہ بلند نظر آنے لگے۔ اتنا بڑا ہمہ جہت انقلاب جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، فقط ایک اکیلے انسان کی کوششوں کا رہین منت تھا۔ پھر سوچنے کی بات یہ تھی کہ تخت و تاج کا سہارا لیے بغیر، فوج اور لشکر کی مدد لیے بغیر، فقط اپنے اخلاق و کردار کا سہارا لے کر پرانی مٹی سے نئے انسان کو تعمیر کرنے کی ذمہ داری فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ لیکن ابھی اسلام کی گود میں آنکھ کھولنے والی پہلی نسل جوان بھی نہ ہونے پائی تھی کہ پیغمبر اسلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ عقل اس کے سوا کسی اور فیصلے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پیغمبر کے بعد ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی انسانیت کو جو نبی نہ ہو مگر مزاج نبوت کا حامل ہو، پیغمبر نہ ہو مگر پیغمبری شعور کا مالک ہو، قرآن اس پر نازل نہ ہوا ہو مگر اس کی نگاہ بصیرت قرآن کے بین السطور سے گزر کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہو، چہروں پر پڑے ہوئے نقاب کو الٹ کر صلبوں کا جائزہ لیتا ہو، اس کا علم زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے ہو، جو پہاڑوں کی طرح مضبوط، دریاؤں کی طرح رواں دواں، سمندر کی طرح پرجوش، شفاف جھیل کی طرح ٹھہرے ہوئے جذبات کا مالک، جسے خود اپنے ارادوں پر اتنا قوی اطمینان ہو کہ پوری طاقت سے کھینچی ہوئی تلوار دشمن کے سر پر لے جا کر روک لے، جسے کبھی غصہ نہ آتا ہو، غصہ آ جائے تو حریف کے سینے سے اتر جائے، جو ایک ہی وقت میں صاحب قلم بھی ہو، صاحب ذوالفقار بھی ہو، جسم کی طاقت اور علم کی وسعت بھی رکھتا ہو، وہ اتنا بڑا صابر ہو
اس کی زندگی سے زیادہ عزیز شریک حیات کی پھسلیوں کو توڑ دیا جائے، پھر بھی وہ اپنے ہاتھوں میں میراث انبیاء کو لیا ہوا اس کی درد بھری آواز کو سن کر خاموش بیٹھا رہے۔ وہ قد آور انسان کے جب کھڑا ہو جائے تو انبیاء کے ساتھ کھاندہ بکھاندہ لگتا ہوا نظر آئے، کچھ بولے تو ایسے لگے جیسے قرآن بول رہا ہے، کچھ کہے تو ایسے لگے جیسے نبی پکار رہا ہے۔ وہ مرد بے کرام کہ جو نسل انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے فرشتوں کی مدد کا محتاج نہ ہو اور نہ اسے وحی الہی کا انتظار کرنا پڑے۔ ضرورت تھی اگر ایسا نہ ہوتا اور اچانک اللہ وحی کے سلسلے کو روک لے، 1,24,000 انبیاء کا طولانی سلسلہ نبوت اگر اچانک روک دیا جاتا تو یہ انسانیت کے حق میں بالکل ایسا ہی تھا جیسے کبھی ہم کسی انسان کو ہزاروں فٹ کی بلندی تک لے جائیں اور وہاں لے جا کر اس طریقے سے چھوڑ دیں کہ وہ گرے تو پھر اس کی لاش کا پتہ بھی نہ چلے۔ عزیزان گرامی، اللہ جب ہزاروں سال تک زمین و آسمان کو لاکھوں مرتبہ گردش دیتا ہے، تاریخ زمانے کی سرد و گرم وادیوں سے گزرتی ہے، تب جا کر مادر انسانیت میں زمین میں اتنی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ محمد اور علی جیسے انسانوں کو پیدا کرے، جس کا وارث حسین کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو اپنے سامنے جمع ہوئے لشکر یزید کے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، بتاؤ میں نے کون سا ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی حرام کو حلال میں بدل دیا؟ کیا کسی حلال کو حرام سے بدل دیا؟ کیا میں نے کسی کا مال لے لیا ہے؟ کسی کی عزت لے لی ہے؟ کیا میری گردن پر کسی کا خون ہے؟ لشکر یزید سے آواز آئی کہ حسین، تم نے نہ حرام کو حلال سے بدلا، نہ حلال کو حرام سے بدلا، نہ کسی کا مال لوٹا، نہ کسی کی عزت لوٹی، نہ تمہاری گردن پر کسی کا خون ہے۔ تو حسین کے جگر کی وسعت کا اندازہ کریں کہ جانور صفت انسان جس میں علی اصغر کا قاتل بھی ہے، علی اکبر کا قاتل بھی ہے، عباس کے بازوؤں کو کاٹنے والا بھی ہے، ایسے افراد سے حسین سوال کرتے ہیں جب میں نے حرام و حلال کو نہیں بدلا، مال کو نہیں لوٹا، عزت کو نہیں لوٹا، میرے گردن پر کسی کا خون نہیں ہے، تو پھر تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لشکر سے آواز آئی، نقاتلو بغضا لابیک۔ معلوم ہوا یہ دشمنی نبی تھی، دشمنی علی تھی، جو 50 سال کے بعد کربلا میں ابھر کر آئی۔ سوچئے کہ اللہ کتنی دور سے انتظام کر رہا تھا۔ ہزاروں سال پہلے وہ حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت حاجرہ کو ایک ایسی وادی میں بلا رہا ہے جہاں اوپر سوکھا آسمان ہے، نیچے پتھریلی زمین، نہ آدم ہے، نہ آدم ذات، نہ چرند نہ پرند، نہ سبزہ نہ گھاس۔ ایسی جگہ پر اللہ ان ہستیوں کو بلا کیوں رہا ہے؟ نظام زندگی کے آغاز کرنے کے لیے کہ جہاں پر زندہ رہنا 1000 جہاد کرنے کے برابر ہے۔ قدرت کا فیصلہ تھا کہ ہم ایک ایسے خاندان کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ایک ایسی نسل شروع ہوگی جو کائنات کی تمام نسلوں میں سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ مشقت پسند
سب سے زیادہ قربانی پر کمر بستہ، سب سے زیادہ صابر، سب سے زیادہ شاکر، کہ اس کے بعد پھر ایسی نسل کے مقابلے میں نہ کوئی صابر نظر آئے نہ کوئی شاکر نظر آئے۔ کتاب معرکہ صبر و شکر کے عنوان پر یہ صحیح ہے کہ مقدمے کے طور پر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی شریک کیا۔ مقدمہ رہا، کتاب صبر رہی۔ جب مبتلا کیا اور حضرت ابراہیم گھر سے چلے تو ان کے ہاتھ میں ایک رسی ہے، ایک رومال ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت ابراہیم یہ رسی کیوں ہے؟ کہا اس سے بیٹے کے پیروں کو باندھوں گا تاکہ اگر وہ تڑپے تو اس کے تڑپنے کو میں محسوس نہ کر سکوں، اور یہ رومال کہ اس کو اپنی آنکھوں پر باندھوں گا تاکہ جب رگے جان کٹے، خون بہنے لگے تو میں اس منظر کو دیکھ نہ سکوں۔ عمل تو ہوا، خنجر تو چلا، مگر حضرت ابراہیم یہ سمجھ نہ سکے کہ بیٹا اگر جوان ہو کر مر جائے تو ضعیف باپ صبر کیسے کرتا ہے۔ شفقت پدری تو سمجھ میں آئی کہ بیٹا بچتا کیسا ہے، لیکن اگر اس کی رگے جان کٹ جائے تو جوان بیٹے کی قربانی پر شکر کیسے کیا جاتا ہے، یہ بات یہاں نہیں ہوئی۔ آ گئے گھر، وقت گزرا، جناب اسماعیل کا عقد ہوا، بیوی گھر کو آئی، جناب ابراہیم تشریف لائے تو زوجہ جناب اسماعیل نے جناب ابراہیم سے حالات کی سختی کی شکایت کی۔ شوہر کی شکایت نہیں ہے، جناب حاجرہ کی شکایت نہیں ہے، حالات کی سختی کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو پیام دیا کہ بیٹا ان سے کہو کہ چوکٹ بدل دے۔ مطلب کیا تھا؟ حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا، دوسری شادی کی، دوسری خاتون گھر میں آئی، جناب ابراہیم پھر تشریف لائے، دوسری بیوی نے بھی حالات کے سختی کی، جناب ابراہیم سے شکایت کی۔ جناب ابراہیم نے کہا بیٹا ان سے کہو کہ وہ چوکٹ بدل دے۔ حضرت اسماعیل اپنی دوسری بیوی سے الگ ہو کر تیسری شادی کرتے ہیں، وہ گھر تشریف لائی، اس نے بجائے شکایت کے شکر خدا کیا۔ حالات کی سنگینی کے بجائے اپنے اطمینان کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم نے اس رشتے کو باقی رکھنے کا حکم دیا۔ عزیزان گرامی، یہ جو عورتیں جناب اسماعیل کے عقد سے الگ ہوئیں، ان کی فقط اتنی غلطی تھی، اگر غلطی تھی، کہ انہوں نے مصیبت کو مصیبت کہا، تکلیف کو تکلیف کہا،
شدت کو شدت کہا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، لیکن قدرت کا فیصلہ یہ بتا رہا ہے کہ جو مشکلات میں صبر نہ کر سکے، جو تکالیف میں شکر نہ کر سکے، وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے صبر اور شکر کی مثال نہیں بن سکتی۔ اسی لیے اعلان کر دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس قربانی کو پوسٹ پون کر دیا، مستقبل کے لیے اٹھا کے رکھ دیا کہ اب مستقبل میں ایک فخر ابراہیم آئے گا، ایک فخر اسماعیل آئے گا، ایک فخر ہاجرہ آئے گی، اور بتایا جائے گا کہ شفقت پدری کیا ہوتی ہے، بیٹے کے مر جانے پر صبر کیسے کیا جاتا ہے، شکر کیسے کیا جاتا ہے۔ وادی میں صبر و شکر کا مظاہرہ ہو، کس نے دیکھا؟ دیکھنے والا باپ ہی اگر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تو پھر رہا کیا؟ اسی لیے اس نے اعلان کر دیا کہ جب آئندہ مظاہرہ ہوگا تو وادی نہیں ہوگی، کھلا ہوا میدان ہوگا، شام نہیں ہوگی، روز روشن ہوگا۔ 57 برس کا باپ ہوگا، 18 برس کا بیٹا ہوگا، اور باپ بیٹے سے سوال کرے گا کہ یہ ہاتھ تم نے سینے پر کیوں رکھے ہیں؟ 18 برس کا بیٹا باپ کو جواب دے گا کہ سنان نے نیزہ مارا تھا اور اس کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ باپ نے پوچھا کہ پھر تم نے نیزے کی ٹوٹی ہوئی انی کو نکالا کیوں نہیں؟ صبر و شکر کی منزلیں ہیں نا، تو باپ نے پوچھا کہ اگر نیزے کی انی سینے میں ٹوٹ گئی تھی تو پھر تم نے نکالا کیوں نہیں؟ بیٹے نے جواب دیا کہ بابا، سنان کہتا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین بڑے صابر انسان کا نام ہے، آج دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کے سینے سے ٹوٹا ہوا نیزہ کیسے نکالتے ہیں۔ حسین نے آستین کو الٹا، گھٹنے کو ٹیکا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سے نیزے کو تھاما، رخ نجف کی طرف تھا، لبوں پر یا علی کی آواز تھی۔ جیسے ہی نیزہ نکالنے کے لیے حسین نے کوشش کی، ہم نے وادی مکہ کی طرف رخ کر کے آواز دی، اے ابراہیم تشریف لائیے۔ نہ علی اکبر کے پیروں پر کوئی رسی ہے، نہ حسین کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے۔ حسین نے نیزہ نکالا، نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ آ گیا۔ صبر کی منزل تھی، دنیا سے انسان، آسمان سے نورانی مخلوق نے پکارا، پروردگارا یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ شکر کی منزل باقی تھی، حسین نے کہا پروردگارا تیرا شکر ہے، ہماری قربانی کو قبول کر لے۔ بیٹے کو لے کر جناب ابراہیم گھر آئے تھے تو
بتایا نہیں تھا کہ وہ اسماعیل کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ جب لوٹ کر واپس آئے، جب بتایا اور ایک کہا کہ دمبا آ گیا تھا اور قربانی دے دی گئی مگر بیٹا بچ گیا، گلے کو دیکھا نہ شام تھا۔ بھئی جوان بیٹے کی ماں تھی نا، فقط ایک خیال ذہن میں آیا کہ اگر دمبا نہ آیا ہوتا میرا بچہ تو مر گیا ہوتا۔ اب شفقت ماں اور شفقت پدری کی مثال قائم کرنی تھی قدرت کو۔ کربلا کے میدان میں حسین علی اکبر کو خیمے تک لے کر آئے، سب ماتم کر رہے تھے۔ ام رباب ہے، ام فروا ہے، زینب ہے، کلثوم ہے، سکینہ ہے، رقیہ ہے، فضہ ہے۔ حسین نے دیکھا لیلا نہیں ہے۔ فضہ جا کر لیلا کو بلاؤ اور کہو کہ بیٹا آیا ہے ملاقات کے لیے۔ فضہ جناب ام لیلا کے خیمے میں گئی تو کیا دیکھا؟ ام لیلا خیمے کے اندر کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے۔ فضہ نے کہا کہ بی بی آقا نے بلایا ہے، بیٹا آیا ہے، چل کر ملاقات کرو۔ تو ام لیلا نے کہا فضہ چلنا تو میں بھی چاہتی ہوں مگر خیمے کا دروازہ نظر نہیں۔ حسن یوسف کے بارے میں تو بہت کچھ سنا ہے، حسن علی اکبر کو کون بیان کرے؟ نوجوان خوبصورت ہوتے ہیں، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس پر بھوک و پیاس کا غلبہ ہو، اس کے گھر میں کچھ میتیں ہو گئی ہوں اور وہ ان میتوں کو اٹھانے میں شریک رہا ہو تو تھکان کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ نوجوان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کے جسم سے خون بہہ جائے، زخمی ہو جائے تو اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ نوجوان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس نوجوان کا سر ہی کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا جائے تو پھر چہرے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ نوجوان چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر اس کا سر کاٹ کر ریگستان کے راستے سے لے جایا جائے جہاں گرد و غبار اڑ کر چہرے پر جمع ہو جائے تو پھر چہرے کی خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ اب چاروں جملوں کو پھر سے دہراتا ہوں، وہ علی اکبر جو 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، مکمل جنگ کی ہے، لاشوں کو اٹھایا ہے، مکمل طور پر جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوئے ہیں، جسم سے خون بہا ہے، سر کاٹ کر سر کو نیزے پر بلند کیا گیا، اسی سر کو کربلا سے کوفہ ریگستان کے راستے سے لے جایا گیا۔ ناممکن ہے کہ چہرہ علی اکبر کی خوبصورتی باقی رہے، اس کے باوجود جب ایک عورت نے دیکھا بے ساختہ پکار کر کہنے لگی ہائے کس خوبصورت نوجوان کا سر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کہا قبل اس کے کہ اللہ اس نوجوان کو موت آئے تو اس کی ماں کو دنیا سے اٹھا لینا۔ ام لیلا کی سواری کا اونٹ آگے بڑھا، کہا بی بی اس نوجوان کی ماں نے کیا کیا؟ کہ جب میں اس نوجوان کی موت کو برداشت نہ کر سکی، کیسے ممکن ہے
کہ اس کی ماں اس غم کو برداشت کر سکے۔ ام لیلہ نے کہا یہ میرا لال ہے، 18 برس والا تھا۔ کوفے کا راستہ، دربار کوفہ، اہل حرم کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا۔ بھرا ہوا دربار، معززین، مہمان خاص خصوصیت کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، آراستہ کیا۔ ایک کے بعد ایک سرائے، بیبیاں رسن بستہ ہو کر کھڑی ہیں۔ شمر نے تعارف کرایا، کامیر مختصر سی فوج تھی، صبح سے لے کر چند گھنٹوں کے اندر ہم نے ان پر فتح حاصل کر لی، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا۔ شہزادی نے شمر کو ٹوکا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کربلا کے پیاسوں نے ایسی جنگ کی کہ تیرے لشکر کے سپاہیوں کو کوفے کی دیواروں تک دھکیل دیا گیا تھا۔ بھرے ہوئے دربار میں جب زینب کی آواز گونجی تو وہاں ایک رسول اللہ کا نابینا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کھلبلا کر اس نے ساتھیوں سے پوچھا کہ دوستو کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، قیامت نہیں آئی۔ کہا اگر قیامت نہیں آئی تو قیامت سے پہلے علی کیسے آ گئے؟ کہا یہ علی نہیں بلکہ علی کی صاحبزادی کلام کر رہی ہے۔ تو بڑے تعجب سے پوچھنے لگا یہ علی کی صاحبزادی ابن زیاد کے دربار میں کیوں آ گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ شاید تم کو نہیں معلوم، کربلا میں فاطمہ کا گھر لٹ گیا، حسین کی شہادت ہو گئی، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا گیا ہے اور ان کے سروں پر چادر نہیں ہے۔ صحابی رسول تھا، روتا ہوا دربار کے باہر چلا گیا، اپنی پیشانی کو بارگاہ معبود میں جھکا کر کہتا ہے پروردگارا تیرا شکر ہے کہ میں نابینا ہوں، اگر میری آنکھوں میں نور ہوتا تو آج میری نظر علی کی بیٹی کے کھلے سر پر پڑتی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں اے صحابی رسول تیری غیرت کو گوارا نہ ہوا، کوئی سید سجاد سے پوچھے۔ کوفے کا قید خانہ، سفر آگے بڑھا، کوفے سے شام لے جایا گیا۔ ہمیں نہیں معلوم کس کی پیاس کب ختم ہوئی۔ تاریخ میں اسیروں کے کچھ نام تو ملتے ہیں، لیکن کچھ بچے بھی تھے، لیکن وہ بچوں کے نام پھر کوفے کے آگے نظر نہیں آئے۔ جو لوگ زیارتوں پر جاتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ راستے میں دونوں طرف چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوتی ہیں، یہ ان بچوں کی قبریں ہیں کہ ملعین اونٹوں کو اس تیزی سے لے جاتے تھے کہ ماؤں کی گودیوں سے بچے گر جاتے، پیچھے سے آنے والے اونٹ ان بچوں کو پامال کر دیتے، اہل قریہ رحم کھا کر ان بچوں کو دفن کر دیتے۔ شہر شام میں داخلہ ہوا، لفظ استعمال ہوا کہ شہر کی آئینہ بندی کے لیے قیدیوں کو شہر سے باہر ٹھہرایا جائے۔ اعلان ہوا کہ عید کا ماحول بنایا جائے، جشن کا منظر پیش کیا جائے، لوگ زخم
زرخ لباس پہنے ہوئے قیدیوں کے استقبال کے لیے گھروں سے نکلے۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا مجمع تھا شام کے بعد۔ اتنا ضرور ملا کہ فقط 1,00,000 افراد ایسے تھے جن کا کام تھا ڈھول بجانا۔ اہل حرم کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا۔ اسی شہر میں ایک مومنہ رہتی تھی، اس نے اپنے کنیز کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ بازار کچھ سامان خرید کر لاؤ۔ کنیز بازار میں آئی، اس کے کانوں میں کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ قدم آگے بڑھائے تو کیا دیکھا؟ نیزہ ہے، نیزے پر سر ہے، سر پر خاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، لبوں پر قرآن ہے۔ سامان بھول گئی، بازار بھول گئی، روتی ہوئی گھر کو واپس آئی۔ مالکہ نے پوچھا کیا پیسے کھو دیے؟ کہا نہیں مالکہ۔ کیا سامان کھو گیا؟ کہا نہیں مالکہ۔ کیا بازار بند ہے؟ کہا نہیں مالکہ۔ ایک مرتبہ جوش اور جذبے کے ساتھ پوچھا کہ شام بے غیرتوں کا شہر ہے، کہیں کسی نے تیرے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ کہا نہیں مالکہ۔ کہا پھر روتی کیوں ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے مالکین تم نے کئی دفعہ کہا کہ تمہارے سردار قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، تمہارے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر جسم کے ساتھ، تمہارے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر منبر پر، تمہارے سردار قرآن اچھا پڑھتے ہوں گے مگر مسجد میں میں نے آج ایک قاری کو دیکھا جسم نہیں ہے مگر سر ہے، منبر نہیں ہے نوک نیزہ ہے، مسجد نہیں ہے بازار ہے۔ پوچھا قاری اکیلا ہے؟ کہ نہیں، اس کے ساتھ ایک ضعیف ہے۔ 22 برس کے سید سجاد کو کنیز کہہ رہی ہے کہ ایک ضعیف ہے۔ مالکین نے کہا واپس جا۔ پوچھا اور کون ہے؟ کہا ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کچھ مستورات ہیں، ان کے چلنے کا ڈھنگ بتاتا ہے کہ شاید پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلے۔ مالکین نے کہا کہ واپس جا اور پوچھ کرا کہ قاری کون ہے، یہ ضعیف کون ہے، وہ بچہ کون ہے، وہ مستورات کون ہے، ان کا جرم کیا ہے، ان کا وطن کیا ہے۔ 6 سوال تیار کر کے مالکین نے کنیز کو واپس بھیجا۔ کنیز سید سجاد کے قریب آئی، کہا قیدی ارے سید سجاد کو شام کے بازار میں کنیز قیدی کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام غربت ہو سکتا ہے؟ کہ قیدی میری مالکین پوچھتی ہے کہ قاری کون ہے، تم کون ہو، یہ بچہ کس کا ہے، یہ عورتیں کون ہیں، تمہارا جرم کیا ہے، تمہارا وطن کیا ہے؟ سید سجاد نے سر نہیں اٹھایا۔ تو مالکین سے جا کر کہہ دے اگر ان سوالوں کے جواب جاننا چاہتی ہے تو گھر میں نہ بیٹھے باہر آ جا،
جیسے ہی کنیز نے جملہ سنا کہ قیدی کہتا ہے کہ گھر میں نہ بیٹھے باہر آ جائیں، کنیز 2 قدم پیچھے ہٹی، کہنے لگی قیدی کیا تو سمجھتا ہے کہ میری مالکین تیرے عورتوں جیسی کوئی قیدی ہے؟ میری مالکین ایک شریف گھرانے کی عورت ہے۔ تو نے عباس کا نام سنا ہے؟ وہ عباس بادشاہ کی کنیز ہے۔ تیری مالکین تو میرا پیغام سنا دے، وہ آئے اس کی مرضی، وہ نہ آئے اس کی مرضی۔ کنیز گھر کو واپس آئی، مالکین کو ماجرا بیان کیا۔ مالکین نے سر پر چادر ڈالی، مدینے کا رخ کر کے کہنے لگی میرے مولا حسین، آپ نے مجھے قیدیوں کا تماشا دیکھنے سے منع کیا تھا، مگر آپ کی بہن سیدہ زینب نے کہا تھا کہ کبھی اس انداز کے قیدی آ جائیں تو ان سے پوچھ لینا کہ کہیں ان کو پانی کی ضرورت تو نہیں ہے، چادروں کی حاجت تو نہیں ہے۔ فقط یہی منشا لیے ہوئے آج میں اپنے گھر کے باہر نکلتی ہوں، چادر کو اوڑھی ہوئی 4 کنیزوں کو ساتھ لے کر سید سجاد کے قریب آئی، التجا کرنے لگی کہ میں ایک بڑے گھرانے کی عورت ہوں، بازار میں مجمع زیادہ ہے، میرا بہت دیر تک کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، فقط اتنا بتا دے یہ سر کس کا ہے، تم کون ہو، یہ بچہ کون ہے، یہ عورتیں کون ہیں، تمہارا جرم کیا ہے، تمہارا وطن کیا ہے؟ سید سجاد نے سر کو اٹھایا، آواز دی اے میری بہن تجھ پر میرا سلام۔ مالکین نے کہا آج تک سوائے حسین کے بیٹے زین العابدین کے کسی نے مجھے بہن نہیں کہا، آج دا زین العابدین۔ سید سجاد نے کہا اے مالک اسدر کی بیٹی، وہ میرے بابا کا سر ہے، میں سید سجاد، یہ محمد باقر، وہ زینب، وہ ام کلثوم۔ مالکین رونا بھول گئی، بالوں کو بکھایا، خاک کو اٹھایا، سر پر ڈالی، نیزہ حسین کی طرف آگے بڑھی، تھام کر کہتی ہے حسین تیری شہادت کا ماتم بعد میں، اکبر کا ماتم بعد میں، سکینہ کو تماچے لگے ماتم بعد میں، زینب اسیر ہو گئی ماتم بعد میں، اتنا بتا دے کہ ام البنین کا بیٹا بات چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کا دربار، شام کا زندان، رہائی کا حکم۔ ہم اس قیدی کو قیدی نہیں کہتے جو اپنی شرائط کو منوا کر آزاد ہوتے ہیں۔ رہائی کا حکم آیا تو زینب نے شرط رکھی کہ ایک مکان خالی کروایا جائے۔ کتنا حوصلہ تھا زینب کو، مکان ہو، لوگ جمع ہو، کربلا والوں کے نام پر آنسو بہائے جائے۔ کا دوسری شرط کا لٹا ہوا سامان واپس کر دیں۔ یزید نے کہا کہ سید سجاد مجھے کیسے معلوم کہ کس نے کون سا سامان لوٹا؟ کوئی ایک ملک کی فوج تو تمہیں لوٹی نہیں، 36 ملکوں کی فوج تھی جس نے تم کو۔ ایک مولوی اکثر دعا کرتے تھے
کہ دعا کرو کہ کبھی تم کو کوئی لوٹے نہیں، اور اگر خدا نخواستہ کبھی یہ منزل آ بھی جائے تو دعا یہ کرنا کہ چور لوٹے، ڈاکو لوٹے، مگر کوئی فوج نہ لوٹے۔ پوچھنے والے نے پوچھا لوٹ لوٹ ہے، چور لوٹے فوجی لوٹے، فرق کیا ہے؟ کہا بڑا فرق ہے، چور یا ڈاکو لوٹتا ہے تو ڈر ڈر کے لوٹتا ہے، فوجی جب لوٹنے کے لیے آتا ہے اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ 36 ملکوں کی فوج تم کو لوٹی ہے، بتاؤ کیسے سامان واپس کروں؟ ہاں بدلے میں قیمت دے سکتا ہوں۔ سید سجاد نے پوچھا یزید بتا میرے بابا کی انگلی کی قیمت کیا دے گا، میری پھوپھی کی چادر کی قیمت کیا دے گا، میرے سکینہ کے گوشواروں کی قیمت کیا دے گا؟ مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں جمع ہوئی، زینب نے پہلی مجلس پڑھی، مرکز صبر ہے، شریکت الحسین ہے، کربلا سے لے کر شام تک کے سارے مصائب قلب زینب پر ہے۔ ایک موقع ملا ہے، شام کی عورتوں کو دیکھ کر کہا اے شام کی عورتوں تمہارا استقبال زینب زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ جس وقت زینب کا داخلہ تمہارے شہر میں ہوا تھا، زینب کو یاد ہے تمہارے ہاتھوں میں نوکیلے پتھر تھے، تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں سے ٹکرا رہے تھے، تمہارے ہاتھ زینب پر پتھر برسا رہے تھے، تمہارے شہر میں پتھر ختم نہیں ہوئے، نہ زینب تمہارے ملک سے باہر گئی ہے۔ آؤ جس کے پاس جتنا حوصلہ ہے زینب پر پتھر برسا لو، اور اگر حسرتیں نکل چکی تو آخری دعا سن لو، خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ تمہاری زمین پر ایک امانت چھوڑے جا رہی ہو، اتنا یاد رہے بچی پیاسی آئے، اس مزار پر آؤ، آنسوؤں کا نذرانہ چڑھاؤ، 40 حسین کے لیے قافلہ آج کی تاریخ سرزمین کربلا پر وارد ہوا۔ مجھے معلوم ہے اتنا رونے کے بعد بھی آپ مزید رونے پر آمد آئے۔ میں بھی ذکر مصائب کے لیے آمدہ ہوں، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر تم روتے روتے بے ہوش بھی ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سا پانی بھی ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اشارہ پا کر قافلے کے استقبال کے لیے حاضر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام کافی فاصلے سے سواری سے اتر کر پیادہ جا رہے ہیں، تو آگے بڑھ کر گزارش کی کہ مولا مزار ابھی فاصلے پر ہے، آپ پیادہ ہیں تو سارے لوگ پیادہ ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ سواری پر تشریف فرمائیں۔ امام نے جواب دیا کہ جابر تم فقط مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ رسول اللہ ہے، علی مرتضیٰ ہے، حسن مصطفیٰ کی سواری ہے، اور اے جابر ہمارے ساتھ ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ بڑے ہی جذبے کے ساتھ سیدانیوں نے کربلا کی زمین پر شہیدوں کا اربعین کیا، ماتم بھی ہوا، آنسو بھی بہائے گئے۔ 7 روز تک مسلسل مصروف عزا رہنے کے بعد قافلہ تیار کیا گیا کہ وطن کو واپس جائے۔
عزیزان گرامی، پرسہ ہوتا ہے، پرسے کی منزلیں ہوتی ہیں، خصوصیت کے ساتھ اس بی بی کو پرسہ دے دیں جو سب کو پرسہ دیتی تھی مگر اس کو کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ انسان انسان ہے، عورت عورت ہوتی ہے، مصیبت مصیبت ہوتی ہے، قلب انسانی ہوتا ہے۔ قافلہ لوٹ کر آیا تو منزل اول روضہ رسول تھا، دروازے پر پہنچ کر ساری بیویوں نے سلام کیا، فاطمہ زہرا سے ملاقات بھی ہوئی، مگر سب نے دیکھا کہ بڑی دیر تک زینب دروازہ روضہ رسول پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، شاید بغیر سہارے کے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ گھنٹہ گزر گیا تو اس کے بعد زینب نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا باغی کی بہن کا سلام لو۔ اے نانا! زینب لوٹ کر تو واپس آ گئی، تعجب یہ ہے کہ زندہ کیسے واپس آئی۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ قافلے کو مزار فاطمہ تک لے جایا جائے۔ عزیزان گرامی، اب یہ ہے آخری منزل کہ وہ دل زینب جو مدینے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ لوٹ کر واپس آ گئی، جس کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، جس نے کربلا کی ہر بی بی کو اس کے وارث کا پرسہ دیا ہے۔ آج دل زینب میں تمنا پیدا ہوئی کہ کوئی تو ہو جس کے سامنے میں اپنا درد دل بیان کر سکوں۔ بیٹی کے واسطے ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مزار فاطمہ پر پہنچی، آواز دی کہ اماں زینب آئی ہے۔ سفر سے واپس ہونے والا مسافر اپنے ساتھ سوغات لے کر آتا ہے۔ اے اماں، یہ پیرہن حسین ہے جس پر تلواروں کے نشان، تیروں کے نشان۔ اے اماں، یہ وہی پیرہن ہے جو آپ نے چکی پیس پیس کر پالا تھا۔ اے اماں، جتنی مصیبتیں حسین نے اٹھائی، حسین کے ساتھ ہر مصیبت میں زینب برابر کی شریک رہی۔ حسین 3 دن کا پیاسا تھا، میں بھی 3 روز کی پیاسی تھی۔ حسین نے 2 بیٹوں کو قربان کیا، میں نے بھی 2 بیٹوں کو قربان کیا۔ حسین کے 2 بیٹے قربان ہونے کے بعد بھی حسین کی نسل قیامت تک باقی رہ گئی، مگر ہائے زینب، 2 بیٹوں کو قربان کیا، اب کوئی بچہ باقی نہ رہا جو ماں کہہ کر پکارے کہ اماں۔ لوگ پوچھیں گے علی اکبر کیا ہوئے، بتاؤں گی نیزے پر، سینے پر نیزہ لگا۔ لوگ پوچھیں گے علی اصغر کیا ہوئے، بتاؤں گی گلے پر تیر لگا۔ لوگ پوچھیں گے قاسم کیا ہوا، بتاؤں گی زندگی میں پامال ہو گیا۔ لوگ پوچھیں گے حسین کیا ہوئے، بتاؤں گی عصر کے ہنگام میں سر کٹا، سر نیزے پر بلند ہوا۔ لوگ پوچھیں گے سکینہ کیا ہوئی، بتاؤں گی سمر کے تماچے کھا کر زندان میں سو گئی۔ اے اماں، سارے زخم ایسے ہیں، لوگ پوچھتے جائیں گے، زینب سناتی جائے گی، دل کا غم ہلکا ہوگا، مگر اماں ایک زخم ایسا ہے زینب کسی سے نہیں بیان کر سکتی۔ یہ کہہ کے بازوؤں سے چادر کو ہٹایا کہ اماں، میرے بازو میں رسی کے نشان، میرے سر
سے چادر چھینی گئی، میری پشت پر تازیانے لگائے گئے، میں یزید کے دربار میں گئی، میں کوفے کے بازار میں پھرائی گئی۔ اے اماں، جس راستے سے لے جایا جاتا تھا لوگ پتھر برساتے تھے، کہتے تھے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹی ہے، فاطمہ کی بیٹی ہے، محمد کی نواسی ہے، واہ محمدہ واہ غربتہ۔